ہاں جی ایک دفعہ پھر سلوات پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. سلوات پڑھ لیجیے. لعنت اللہ علی اعدائکم. سلوات بھی امیر المومنین کے لیے. اور لعنت بھی انہی کے دشمنوں. محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام. انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے لگا. بسم اللہ. 38 ہجری میں ان کی آمد ہوئی ہے. 2 سال انہوں نے اپنے دادا کے ساتھ گزارے. اور علی جس کو علی کہیں اس علی کی کیا اور انتہائی خوبصورت اور مطلب چاند سے شرمائے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام انتہائی خوبصورت ہے، بے شک آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن ان کے متعلق چونکہ ہمیشہ ہم نے یہی سنا ہے کہ بہت ہی زیادہ بیمار تھے، نحیف تھے، کمزور تھے. اس کی بھی کوئی وجہ تھی. لیکن جب کربلا کا سلسلہ شروع ہوا نا تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا کے پاس ایک علی تھا اور دنیا کو بچھاڑ کے رکھ دیا. لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں دنیا کو پچھاڑنے نہیں جا رہا، میں قربانی دینے جا رہا ہوں. اور میرے پاس ہیں 4 علی. آپ پوچھیں گے کون کون تھے؟ عباس، محمد حنفیہ، علی زین العابدین اور امیر مسلم بن عقیل. کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ محمد بن حنفیہ کو روک دیتے ہیں یہیں پہ. ان کے دل پہ پتھر پڑ گئے لیکن وہ امام کے تابع فرمان وہاں پہ رک گئے. مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا گیا اور بی بی نے کہا کہ سجاد اور عباس میری ذمہ داری پہ اپنے ساتھ رہنے دو. میں ذمہ داری لیتی ہوں کہ یہ بالکل نہیں لڑیں گے. تو یہ وہ وجہ تھی، ورنہ امیر المومنین علیہ السلام کا پوتا اور بڑا پوتا وہ اور تلوار بازی تو چیز ہی کوئی نہیں تھی. بہت بات کی بات ہے کربلا کی. انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا زید کو تلوار چلاتے ہوئے تو ان کے خون نکل پڑا آنکھوں سے. انہوں نے کہا کہ تلوار چلانی تو بیٹا مجھے جیسی آتی ہے، لیکن کیا کیا جائے. پہلے ان کی ایک شعلہ بیانی سن لیجیے مجھ سے. شام کے دربار میں جب پہنچے نا بیویوں کو لے کے تو وہاں پہ جو بدماش بیٹھے تھے یزید کے ساتھ، انہوں نے کہا یزید سے کہ یہ جو لڑکا ہے نا اسے ممبر پہ بلاؤ اور اس سے کہو کہ یہ کچھ بولے. کوئی خاطر خواہ مطلب کوئی خیر خواہ نہیں تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ کس حالت میں چل کے آیا ہے. حالت یہ ہے بیمار ہے، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور بیویوں کا ساتھ ہے. ایک لفظ نہیں نکلے گا منہ سے اور ہم مذاق اڑائیں گے کہ 2 لفظ تو بول نہیں سکتے ممبر پہ بیٹھ کے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. جب یزید نے کہا نا کہ ممبر پہ آؤ تو سرکار نے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو بی بی نے کہا کہ آگے بڑھو، ممبر پہ جاؤ اور اپنے بابا کا حق بیان کرو. اور پھر اللہ جانتا ہے کہ ایسا حق بیان کیا. انہوں نے پہلے تو اپنا تعارف کرایا. انہوں نے فرمایا
کہ اے لوگو، آپ کے سامنے صرف ترجمہ پیش کرنے لگا، اے لوگو جو جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے سنو، میں ہوں علی ابن الحسین، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مکہ اور مینا سے مراد کیا تھا؟ مکہ سے مراد اس حقیقت تھی جس کی وجہ سے مکہ کا مکہ نام پڑا۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کو آباد کیا۔ دیکھ لیجئے کہاں سے شروع ہوئے کہ حضرت ابراہیم کا بیٹا ہوں میں، اور مینا کا نام پڑا تھا جہاں پہ بالکل بسم اللہ دونوں اپنے بڑے آبا اور اپنی اماں کا نام پہلے لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر پہ سے اٹھا کے حجر اسود کو نصب کیا۔ اب اکثر کو پتا ہے لیکن چلو میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ مکہ کی تعمیر نو ہوئی۔ تعمیر نو ہوئی، جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا نا تو اس وقت سب کے سب قبائل نے کہا کہ ہم کریں گے، اور نوبت تلواروں تک پہنچ گئی، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تو اس وقت کسی نے کہا کہ ایسا کرو، قرآن ڈالو اور جس کا نام نکلے وہ نصب کرے۔ ہر ایک خاندان نے اپنی اپنی طرف سے ایک نمائندے کا نام ڈالا، اور کیا کہنے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بات، نہ اپنا نام دیا اور نہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کا نام دیا، اپنے بھتیجے کا نام دیا کہ ہمارے خاندان کی نمائندگی یہ کرے گا۔ قرآن نکلا حضور کے نام پہ، کوئی اور شخص ہوتا آگے ہو کے کہتا میں کرتا ہوں، لیکن حضور نے اپنے ذہن کو بالکل جگا کے رکھا۔ ہر وقت انہوں نے سوچا کہ اس وقت بہت خون خرابے کا مقام ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا حل کیا جائے۔ تو چنانچہ حضور نے اپنی چادر زمین پہ رکھی اور کہا کہ حجر اسود اس کے اندر رکھو۔ اس کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا گیا، اور پھر حضور نے کہا کہ تمام قبائل کے، تمام خاندانوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں اس چادر کو پکڑیں۔ اس چادر کو پکڑ کے انہوں نے اٹھایا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ تو چنانچہ زین العابدین علیہ السلام نے وہ واقعہ بھی ایک لفظ میں، ایک جملے میں بیان کر دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس نے کمر بند باندھا اور جس نے ردا سر پہ رکھی، بدن پہ رکھی، ان سب سے جو افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ ہر وہ شخص جس نے جوتے پہنے اور جس نے جوتے نہ پہنے، ان سب سے جو افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے براق پہ ہواؤں پہ سواری کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جبرائیل کو سدرۃ المنتہا تک لے گیا۔ غلط فہمی دور کر دی کہ جبرائیل لے کے گیا، نہیں، حضور لے کے گئے۔ اور اس سے آگے پھر وہ گئے جس جگہ پہ ایک طرف سے حضور چلے، دوسری طرف سے استقبال کرنے والا آیا۔ استقبال کرنے والا پردے کے پیچھے، استقبال کرانے والا پردے سے باہر۔ اب جو پردے کے ایک طرف ہو اور دوسری طرف نہ ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ جب حضور کو آتے دیکھا تو مولا علی علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ وجہ اللہ، اذن اللہ، عین اللہ، لسان اللہ کس لیے بنایا ہے؟ میری طرف سے آ کے رسول کا استقبال کرو۔ ایک طرف سے رسول چلے، دوسری طرف سے مولا علی علیہ السلام نے استقبال کیا، اور اس جگہ کا پڑ گیا نام قاب قوسین۔ قاب کرتے ہیں پردے کو، ایک طرف ایک قوس، دوسری طرف دوسری قوس۔ اور وہ قوس کیوں بنی؟ جب حضور قریب پہنچے، پردے کے قریب، اس وقت ایک طرف سے جب مولا علی علیہ السلام نے دیکھا حضور کو آتے، ادب سے وہ جھکے، اور جب پردے کے قریب پہنچے تو اللہ کی توحید کے احترام میں حضور جھکے۔ یہ ہوگی دو قوسین۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا میں ہوں جو کعبہ قوسین تک پہنچا، اور میں اس کا بیٹا ہوں
جس کو اس کے پروردگار نے وحی کی جو کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کو آسمانوں پہ نماز پڑھائی، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ آگے کہتے ہیں میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے آباء و اجداد کو تلواریں مار مار ان کے ناک رگڑ رگڑ کے کلمہ توحید پڑھایا، زبان بند کر دی ان کے جملے نے سامنے بیٹھے ہوئے کو جو سوچ رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ توحید پرست ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے بدر، احد، خندق، خیبر فتح کیے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو ناصر الدین اللہ ہے، درمیان میں سے کاٹ رہا ہوں، اللہ کے دین کا جو مددگار ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو ولی امر اللہ ہے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی کرنے دیجیے۔ امر اللہ، اللہ کا امر کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، وہ ہو جاتا ہے، یہ ہے امر، ٹھیک ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ولی امر اللہ کا بیٹا ہوں، امر اللہ کا جو ولی ہے، جس کے پاس اللہ کا امر ہے، جو اللہ کے امر پہ اوپر ہے، اسی کو تو اولی الامر کہتے ہیں۔ اور میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی، جس نے 2 بیعتیں کی، حالانکہ میرا باپ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی کافر نہیں رہا۔ یہ کہہ کے سرکار نے کیا بتایا کہ تم لوگ کافر تھے پھر بیعت کی حضور کی، میرے بابا مسلمان تھے اس کے باوجود بیعت کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اب اپنا تعارف سنو، یزید یہ سوچ لیجیے کہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کے دربار میں کھڑے ہیں، اس کی فوج کے درمیان میں کھڑے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، اس ہکا بکا رہ گیا یزید، اس کا پورے کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ میں نے خوار کروں گا، بے عزت کروں گا، لیکن جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد جب ان کے چچا عباس کے کہنے پر ابو سفیان ان کے پاس آیا تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، آزاد کرتے ہیں غلاموں کو۔ اور جب دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے سے یزید کا سر جھک گیا اور اس نے کسی کو اشارہ کیا، اور اس اشارے کے نتیجے میں اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار بے شک اشہد ان لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں تم زبان سے گواہی دے رہے ہو، میرے سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک رگ گواہی دیتا ہے۔ پھر جب کہا نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر یزید کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یزید کیا یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اور یہ سوچ لیجئے کہ اتنی جرت اور بہادری سے اور اتنی دلیری سے جس وقت خطبہ دیا، اس وقت 10 محرم کا دن گزار چکے تھے، اور غش کی حالت میں 10ویں کا دن گزرنے کے بعد شام غریباں جب خیمے جل چکے تو بی بی آئی نا پاس ان کے تو کہتی ہیں کہ بیٹا سجاد اس وقت تم امام ہو، قربان جاؤں اس امام کی امامت کے جسے سب سے پہلا مسئلہ حل یہ کرنا پڑا۔ بی بی کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب جل جائیں یا باہر جائیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پردہ کرو چادروں کا اور باہر نکل چلو۔ تو بی بی نے کہا کہ کون سی چادروں کی بات کر رہے ہو؟ چادریں تو نیزوں پہ سر مار مار کے لوٹ چکی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی نظر پڑی تو آنکھوں سے خون کا فوارہ اٹھا، پہلا خون اس وقت روئے، اور اس وقت کے بعد 36 شہروں سے گزارا گیا اور کم از کم 72 بازار
اور کہتے ہیں کہ 144 گلیاں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ لوگ انہیں بسم اللہ کرتے ہوں گے؟ گلے میں توق تھا اور ایک لوہے کی قمیض پہنائی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور ہتھکڑیاں لوہے کی اور دھوپ میں سے گزارتے تھے انہیں اور وہ ہتھکڑیاں اور لوہا تپتا تھا اور اتنا بری طرح تپتا تھا کہ سرکار کا جسم پگھلنے بیان اور جو گردن کا توق تھا وہ تو گوشت کھا ہی چکا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے سر پہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ لوگ جس کے ہاتھ میں پتھر ہوتے تھے وہ چھتوں سے ہم پہ پتھر پھینکتے تھے اور جس کے ہاتھ میں پانی ہوتا تھا وہ گرم کھولتا ہوا پانی اور کچھ لوگ آگ کے گولے بنا بنا کے ہم پہ پھینکتے تھے. ایک جگہ پہ کسی نے آگ کا گولا میرے امامے پہ مارا جس سے امامے پہ میرے آگ لگ گئی اور میں چیختا رہا کہتا رہا لوگوں میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں کوئی میری آگ بجھاؤ لیکن کسی نے میری مدد نہ کی. ہر طرح سے پتھروں کی بارش تھی. کسی نے کہا کہ آپ کے جسم پر تو کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہ ہو. تو امام نے فرمایا کہ نہیں ہے ناخن برابر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن کم از کم میری زبان زخمی نہیں ہے لیکن میرے بابا کی زبان تک زخمی تھی کربلا میں. وہ بھی سن لیجئے کیسے ہوئی. جب کسی نے نیزہ مارا تھا نا امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ تو درد سے ان کا منہ کھلا رہ گیا. جب منہ کھلا تو کسی نے نشانہ باندھ کے اس کے منہ کے اندر تیر مارا اور اس کی وجہ سے ان کی زبان بھی زخمی ہو گئی. امام سجاد علیہ السلام ہر وقت اپنے بابا کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے میرا بابا پیاسا مارا گیا. اور اگر کوئی کہتا تھا کہ آپ کے زخم تو آگے سے کہتے تھے کہ میرے زخموں کو چھوڑو میری پھوپھی کے زخم میری پھوپھی کے زخم. کسی نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح کوئی واقعہ سنائیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہودی میرے دادا کے کتنے شدید دشمن ہیں. انہیں خیبر کبھی نہیں بھولتا. ایک دفعہ یہودیوں کی بستی میں سے ہمیں گزارا گیا اور ان لعینوں نے یہودیوں سے کہا کہ علی یاد ہے. انہوں نے کہا یاد ہے. انہوں نے کہا بدلے لینے ہیں. انہوں نے کہا لینے ہیں. انہوں نے کہا یہ رہی علی کی بیٹی یہ رہا علی کا پوتا جس سے لینے ہیں بدلے لے لو. سوال کرنے نے کہا مولا پھر انہوں نے لیے بدلے. مولا نے کہا کہ بدلے لیے ایسے لیے بدلے کہ جب وہ رکے تو مجھے زینب نہیں پہچان سکتی تھی اور زینب کو میں نہیں پہچان سکتا تھا.